اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں گجرات کی ایک ایسی باہمت خاتون سے کہ جس نے ایک انتہائی منفرد کام کیا ہے۔ اس ہماری بہن نے اپنے ہاتھ سے سوئی دھاگے کی مدد سے قرآن پاک کو تیار کر رہی ہیں۔ بس یہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیز ہے، تو میرا شوق بھی تھا کچھ ایسا کام کروں کہ جس سے مجھے بھی ثواب پہنچے اور تمام مسلمانوں کے اصال ثواب کے لیے یہ میں قرآن پاک لکھ رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ملک اشرف حمید، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹرن۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں گجرات کی ایک ایسی باہمت خاتون سے کہ جس نے ایک انتہائی منفرد کام کیا ہے۔ ناظرین، وہ منفرد کام کیا ہے؟ اس خاتون نے، اس ہماری بہن نے اپنے ہاتھ سے سوئی دھاگے کی مدد سے قرآن پاک کو تیار کر رہی ہیں، اور انہوں نے کافی سارے جو تقریباً 16 کے قریب سپارے انہوں نے جو ہے وہ تیار کر لیے ہیں۔ سوئی دھاگے سے یہ قرآن پاک لکھ رہی ہیں۔ یہ قرآن پاک کیسے لکھ رہی ہیں، ان کو کیسے شوق پیدا ہوا، یہی جاننے کے لیے آج ہم ان کے پاس آئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ ان کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ پھر بہن بتائیے گا کہ آپ کو قرآن پاک لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بس یہ اللہ پاک کی عطا کردہ چیز ہے، تو میرا شوق بھی تھا کچھ ایسا کام کروں کہ جس سے مجھے بھی ثواب پہنچے اور تمام مسلمانوں کے اصال ثواب کے لیے یہ میں قرآن پاک لکھ رہی ہوں۔ گھروں میں خاتون جو ہے وہ کچھ اس طرح کے کام کرتی ہیں کہ سویٹر بنا لیا یا اس طرح کی کچھ چیزیں، کپڑوں کی سلائی کڑھائی کر لی، لیکن آپ کے دل میں قرآن پاک ہی لکھنے کا جو ہے وہ خیال کیسے آیا؟ الحمدللہ، یہ اللہ کی، میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، تو میں اس سائڈ پہ پہلے بھی تھی، حالانکہ میں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوں، لیکن میرے ذہن میں آیا کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے، تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسا کام کروں، کچھ ایسا لکھوں کہ خود بھی بزی رہوں اور تمام مسلمانوں کے لیے کچھ اصال ثواب بھی ہو جائے۔ تو پھر یہ میں نے یہ راستہ اختیار کیا، اللہ پاک نے اس راستے میں مجھے کامیاب بھی کیا ہے، تو اب ماشاءاللہ میں نے 16 سپارے مکمل کر لیے ہیں۔ قرآن پاک لکھا، اس کے لکھنے میں آپ کو کوئی دشواری پیش آئی ہو؟ اس میں ظاہر ہے لکھنے میں پہلے اتنا تجربہ بھی نہیں تھا کہ کیسے، کیونکہ میں سلائی کڑھائی اتنا نہیں جانتی تھی، تو پھر آہستہ آہستہ وہ اللہ پاک بس ذہن میں ڈالتا گیا اور میں لکھتی گئی، تو ماشاءاللہ آپ کے سامنے اب میں نے 16 سپارے مکمل ہیں، اور 17ویں سپارے کے بھی 10 پیج رہ گئے ہیں میرے۔ قرآن پاک کب سے لکھ رہی ہیں آپ؟ یہ تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں مجھے لکھتے ہوئے۔ جب پہلا سپارہ شروع کیا تھا تو اس میں آپ کو کتنا عرصہ لگا تھا؟ اس میں تقریباً مجھے تقریباً 1.25 سال 1.5 سال لگا تھا، تو اب ماشاءاللہ 1 ماہ میں 1 سپارہ مکمل کر رہی ہوں۔ اچھا، آپ جب لکھتی ہیں تو یہ جو دھاگا آپ استعمال کر رہی ہیں، یہ دھاگا آپ کہاں سے خریدتی ہیں؟ یہ میں بازار سے ہی لیتی ہوں، تو جو بھی مجھے پسند آتا ہے وہ میں دھاگا لے آتی ہوں۔ آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف ہر پیج پہ علیحدہ ایک کلر ہوتا ہے، تو پھر ایسے ہی لکھا جاتا ہے، اور باریک، پہلے میں نے شروع میں موٹے دھاگے سے لکھا، وہ صفائی میں نہیں تھا، تو اب میں نے باریک دھاگا شروع کر دیا ہے۔ اچھا، اس کا جو کپڑا آپ لے رہی ہیں وہ کہاں سے آپ لے رہی ہیں کپڑا؟ یہ لاہور سے آتا ہے، اور یہ کینوس کپڑا ہے، لاہور سے ہمیں ایک دلاور بھائی ہیں، اللہ پاک ان کو اس کا اجر دے، تو وہ مجھے دے رہے ہیں۔ اس کام میں آپ کی کوئی مدد کر رہا ہو؟ صرف یہ کپڑے ہی دے رہے ہیں، باقی تو میں اپنی طرف سے ہی لگا رہی ہوں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو خوش نصیبی بھی ہے میری کہ جو اس کام کے لیے مجھے اللہ نے چنا بھی، اور اس کام پہ میرے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں، الحمدللہ، اس میں میں رب کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اچھا، کپڑا آپ بتا رہے ہیں کہ لاہور سے ہم لے کے آتے ہیں، یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، فری آف۔ آپ خود لاہور جاتی ہیں کپڑا لینے کے لیے؟ نہیں، یہ احمد بھائی پہلی دفعہ گئے تھے تو انہوں نے کافی رول بھیج دیے تھے، تو اب تقریباً وہ میرے ختم ہونے والے ہیں، تو دوبارہ جو 15 تقریباً 13 سپارے رہ گئے ہیں، ان کا کپڑا پھر یہی لے کے آئیں گے۔ لاہور سے آپ کو کپڑا فری مل رہا ہے، لیکن اس کے اوپر جو دیگر چیزیں لگ رہی ہیں وہ آپ اپنی جیب سے خرید رہی ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، میرے چولی غلاف تک میں نے حساب کیا تھا، ویسے حساب تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اکثر وہ میرے چینل میں بھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کتنا خرچہ تھا، میرا 30,000 کپڑے کے علاوہ میرا خرچ آتا ہے، جلد تک، چیپی لگانے تک، جو بھی خرچہ ہے اس کا۔
اچھا، قرآن پاک لکھنے کا خیال کیسے آیا تھا آپ کو؟ بس الحمدللہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو چن لے اس کام کے لیے، تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے مجھے چنا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ میرے والد صاحب اور میرے خامن نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے اس کام میں. جی، ہمارے ساتھ احمد بھائی بھی موجود ہے جی، جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. احمد بھائی، قرآن پاک لکھنے میں آپ کی کتنی کوآرڈینیشن ہے؟ دیکھیے کوآرڈینیشن کی بات کی جائے تو پہلے جو پارا تھا نا وہ تو سمپل کپڑے پہ ہاتھ سے لکھا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تقریباً پارا لکھنے میں تقریباً ہمیں سال سے اوپر کا ٹائم لگ گیا تھا. وہ بڑا ٹف تھا، وہ ٹف ٹائم تھا. تو اس کے بعد میں نے لاہور وزٹ کیا، مختلف مارکیٹس بھی وزٹ کی، کنز سلیمان والوں کے پاس، تاج کمپنی کے پاس، اور اس طرح کے نا ڈفرینٹ کمپنیز میں نے وزٹ کی کہ وہ قرآن پاک کیسے لکھتے ہیں یا ان کو کیسے کپڑے پہ لکھا جا سکتا ہے. تو ادھر سے بازار سے مجھے نا ایک یہ کپڑے کا سیمپل ملا، ان پہ پھر ہم نے یو وی پرنٹنگ کروائی، ٹھیک ہے. تو اس پروسیس کے بعد نا پھر یہ سکسیزفلی ہو گیا. تو اس کے بعد پھر یہ ٹرن آؤٹ ہے، یہ اسی طرح لاہور سے پرنٹ ہو کے آ رہا ہے اور آگے سے لکھا جا رہا ہے. اچھا میری بہن، آپ یہ بتائیں کہ جب یہ قرآن پاک آپ کا مکمل ہو جائے گا تو پھر آپ اس کا کیا